حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدہد کو کہا. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ النمل آیت نمبر جو ہے وہ 15 سے لے کے 44 تک 30 آیات. جو چیز ان آیات سے ہٹ کے آئے گی میں اس کو مینشن بھی کروں. تو وہ خط لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے, ملکہ بلقیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے, قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حکومت کرتی ہے. اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ہدہد جناب لے کے خط پہنچا ہے اور جا کے اب ہدہد ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈ روم میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے. کوئی سیکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں روک سکتا, وہ کھڑکی سے آ کے اس میں لینڈ کر کے سامنے لا کے اس کے خط پھینکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو 2 ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ. بس یہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے. جب وہ اپنے سرداروں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلیمان کی جانب سے ہے. انہو من سلیمان, سورہ النمل آیت نمبر 30. یہ واحد مقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے. ایک عزت والا خط آیا ہے. عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پتہ چل گیا کہ غیر معمولی بندہ ہے کہ ہدہد جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس. تو ظاہر ہے یہ کوالٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اس سے یہ سنت ٹھہری کہ جب آپ کوئی خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, اور اس میں یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ. تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کر لوں. ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی ہوں. قوم سبا کی وہ ملکہ تھی, تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ. تو سردار تو آپ کو پتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگجو نیچر ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں, بڑے زور آور ہیں, ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی. لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی ہے. جیسے مجھے بھی آگے لوگ پھونک چڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام کو کس حکمت سے لے کے چلنا. تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ان کی ساری پھوپھا نکال دے گا وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ آگے کہتی ہے, اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں کے شرفاء کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھین جائے گا. ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکیں.